اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب السماوات والارض، رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما اور ان تمام چیزوں کا جو ان دونوں کے درمیان ہیں، ان کنتم موقنین اگر تم یقین کرتے ہو۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا ذکر فرمایا تھا اور لیلۃ مبارکۃ، ایک برکت والی رات کا ذکر فرمایا تھا، اور اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ رحمۃ من ربک، یہ تیرے رب کی طرف سے رحمت ہے، یعنی قرآن بھی تیرے رب کی طرف سے رحمت کے طور پر آپ لوگوں کو عنایت کیا گیا، اور یہ جو لیلۃ مبارکہ ہے، برکت والی رات ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں بطور رحمت کے عطا فرمائی تھی۔ اب وہ جو یہاں پر ذکر کیا تھا کہ رحمۃ من ربک، تیرے رب کی طرف سے رحمت ہے، اب اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا ہے۔ جو تیرا رب ہے وہ ہے کون، وہ کتنی قدرتوں کا مالک ہے، وہ کتنے خزانوں کا مالک ہے، تو اس کو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ رب السماوات والارض وما بینہما، وہ رب ہے زمین کا بھی اور آسمانوں کا بھی، وما بینہما اور جو کچھ زمین اور آسمان کے درمیان ہے ان تمام کا۔ یہاں پر دیکھیں کہ لفظ سماوات جمع کا استعمال ہوا ہے۔ ہر آسمان کے اوپر ایک آسمان ہے، اور ہر اوپر والے آسمان کے مقابلے میں نیچے والا آسمان ایسے ہے جیسے ایک بہت بڑے گراؤنڈ کے اندر میدان میں ایک چھوٹی سی گیند رکھی ہوئی ہو۔ ہر آسمان دوسرے آسمان کے مقابلے میں ایسے، یہ جو ہمارا آسمان ہے، آسمان دنیا ہے، یہ جو دوسرا آسمان ہے، یعنی یہاں سے یعنی ساتھ یہ آخری پہلا آسمان سمجھیں گے، اس سے جو اوپر کا آسمان ہے اس کے مقابلے میں یہ آسمان ایسے ہے گویا کہ ایک بہت بڑا گراؤنڈ ہے، اور اس گراؤنڈ کے اندر ایک چھوٹی سی گیند رکھی گئی ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ صرف اس گیند کا احساس ہے۔ پھر وہ دوسرا آسمان وہ تیسرے آسمان کے مقابلے میں، تیسرے آسمان کا چوتھے آسمان کے ساتھ تقابل اسی طرح سے ہے۔ تو رب السماوات والارض، وہ سارے کے سارے جو آسمان ہیں، وہ سارے کے سارے آسمانوں کا رب وہ اللہ، وہ ایک ذات ہے۔ وما بینہما اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، یہ سورج، چاند، ستارے اور کہکشائیں اور جو کچھ دریافت ہو رہا ہے، جہاں تک انسان کی رسائی ہوئی ہے، ساری کی ساری چیزوں کا رب وہ ایک اللہ ہے۔ رب کا معنی تربیت کرنا، ہر ایک کے موافق اس کو جو چیز چاہیے وہ ہر ایک کو وہ چیز عنایت کر رہا ہے۔ اب دیکھ لیں کہ سورج کی جو تپش ہم تک پہنچتی ہے، اب سورج میں آگ جلتی ہے، آگ جلنے کے لیے دھماکے ہوتے ہیں، اب وہ جو آکسیجن گیس ہے یا جو ہائیڈروجن گیس اس کو فراہم کی جا رہی ہے، وہ کون فراہم کر رہا ہے؟ رب السماوات والارض وما بینہما، وہ رب ہے کہ جو زمینوں کا اور آسمانوں کا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے ان تمام کا رب وہ ایک اللہ ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو، یعنی اگر تم یقین کرنے والے ہو اور تمہارے اندر کسی بات کو ماننے کی صلاحیت موجود ہے، تو اس اللہ کو رب ماننا سب سے پہلے ہونا چاہیے۔ اس اللہ کو رب ماننے کی صلاحیت تمہارے اندر سب سے پہلے ہونی چاہیے، کہ جس کے دلائل ظاہرہ، باہرہ، قاہرہ تمہارے سامنے رکھ دیے گئے ہیں اور تم اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھ بھی رہے ہو۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یحیی و یمیت، وہی زندہ بھی کرتا ہے وہ مارتا بھی ہے، یعنی جس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ بقا و فنا اس کے امر سے ہو رہی ہو، تو اس کے علاوہ معبود کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کو اللہ نے ارشاد فرمایا لا الہ الا ہو یحیی و یمیت، زندہ بھی وہی کرتا ہے، مارتا بھی وہی ہے۔ ہر چیز کی زندگی، صرف تمہاری زندگی ہی مراد نہیں، ہر چیز کی زندگی وہ اسی کے قبضہ میں ہے، ہر چیز کی موت بھی
اسی کے قبضہ میں ہے۔ ربکم، تمہارا بھی وہی رب ہے، وَرَبُّ آبائکم الاولین، اور تمہارے پہلے باپ دادوں کا رب بھی وہی ہے۔ یعنی تم کہیں بھٹک نہ جانا کہ ہمارے باپ دادا تو کس کو رب مانتے رہے ہیں اور ہم کس کو رب مان رہے ہیں۔ حقیقی رب تمہارا بھی اور تمہارے باپ دادوں کا بھی وہی تھا۔ بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ وہ شک میں مبتلا ہیں، کھیل رہے ہیں، شک میں مبتلا ہو کر کھیل رہے ہیں۔ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ رب کس کو تسلیم کریں، اور یہ جو ہمیں ایک رب کا بتلا رہا ہے ہم اس کو کیا کہیں۔ بل ہم فی شک، وہ شک کے اندر مبتلا ہیں۔ یعنی جب ایک آدمی کے اندر یقین کی صلاحیت نہ ہو، کسی بات کو قبول کرنے کی صلاحیت اس میں موجود نہ ہو، تو اس کو اتنے بڑے بڑے دلائل اس کے سامنے رکھ دیے جائیں پھر بھی وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو وہ شک کے اندر ہی مبتلا رہتا ہے، اس کی یقین کی کیفیت پیدا ہی نہیں ہوتی۔ تو اس کو اللہ نے ارشاد فرمایا بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ وہ لوگ شک میں مبتلا ہیں، کھیل رہے ہیں۔ فرتقب، آپ انتظار کیجئے، یوم تأتی السماء، اس دن کا کہ جس دن آسمان لائے گا، بدخان مبین، ایک سری دھوئیں کے ساتھ، ایک سری دھوئیں کے ساتھ وہ آسمان ایک دھواں چھوڑ دے گا، تو آپ اس دن کا انتظار کیجئے۔ اب یہاں پر یہ دیکھیے کہ تأتی السماء بدخان مبین، کہ آسمان ایک سری دھواں لے کر آئے گا۔ اس میں صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما کی دو الگ الگ آراء ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو دھوئیں سے بنایا ہے، دھوئیں سے پیدا کیا ہے۔ قرآن میں بھی اللہ نے اس کو ذکر فرمایا کہ ایک دھواں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس دھوئیں کو آسمان کے اندر تبدیل کیا اپنے امر کے ساتھ۔ تو اب وہ جو جس دھوئیں سے آسمان بنا تھا، اللہ تعالیٰ اس آسمان کو جب تحلیل کریں گے تو وہ دوبارہ دھوئیں کے اندر تبدیل ہو جائے گا۔ جو پچھلی آیت میں بیان فرمایا کہ لا الہ الا ہو یحیی و یمیت، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ زندہ بھی کرتا ہے، وہ مارتا بھی ہے۔ تو آسمان تم دیکھ رہے ہو، اس آسمان کا مر جانا، اس آسمان کا تحلیل ہو جانا ہے، کہ جس چیز سے بنایا گیا تھا۔ مثال کے طور پر آپ نے پانی رکھا اور پانی سے آپ نے برف تیار کی ایک خاص نقشے میں، جب آپ نے اس کو فریزر سے نکالا اور دھوپ میں رکھ دیا تو اب دوبارہ وہ جو برف تھی وہ تحلیل ہو رہی ہے، وہ ختم ہو رہی ہے، اپنے انجام کو پہنچ رہی ہے، تو وہ دوبارہ کس میں تبدیل ہو جائے گی؟ پانی میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دھوئیں سے بنایا آسمان کو، اور جب اللہ تعالیٰ اس کی موت کا ارادہ کریں گے، اس کو ختم کرنے کا ارادہ کریں گے، تو وہ جس دھوئیں سے آسمان بنا تھا وہ آسمان دوبارہ تحلیل ہو کر دوبارہ دھواں بن جائے گا۔ تو لا الہ الا ہو یحیی و یمیت، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہی زندگی بھی عطا کرتا ہے، وہ مارتا بھی ہے۔ تو آسمان کی موت دوبارہ اس دھوئیں کے اندر تحلیل ہو جانا ہے، اس کے اندر بدل جانا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دخان مبین ہے، اس سے مراد وہ نہیں ہے کہ آسمان کو تحلیل کر دیا جائے اور دوبارہ ایک دھواں بنا دیا جائے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے بد دعا کی تھی کہ اے اللہ، جس طرح یوسف علیہ السلام کی قوم پر آپ نے قحط نازل کیا تھا، اس طرح مکہ کے لوگوں پر بھی قحط نازل کر دے۔ اور مکہ کے لوگوں پر قحط نازل ہو گیا اور ان کے لیے بارش بند ہو گئی، اور پھر جو یمامہ کا جو علاقہ تھا، جو سرسبز علاقہ تھا، وہاں سے ان کے لیے گندم آیا کرتی تھی، تو یمامہ کے جو حاکم تھے سمامہ، وہ مسلمان ہو گئے تھے، مشرب با اسلام ہو گئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، آپ نے ان کو منع کر دیا کہ آپ نے غلہ نہیں بھیجنا۔ اب سمامہ نے غلہ بند کر دیا۔ اب یہ لوگ فاقوں مرنے لگے، مردار کھانے لگے، چمڑے اٹھا اٹھا کر کھانے لگے۔ تو یہ ان کی کیفیت تھی۔ اور جب ایک عرصہ تک بارش نہ ہو تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر طرف غبار ہوتا ہے اور وہ دھواں ہی دھواں ہر طرف نظر آتا ہے۔ اور جس طرح آج کل اس بات کو بڑا سمجھنا آسان ہے کہ جو شہر ہیں ان کی ریٹنگ ہوتی ہے کہ یہ سب سے
گرد آلود شہر ہے اور یہ سب سے صاف ستھرا شہر ہے، تو گرد آلود ہونے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہاں پر دھواں اس قدر پھیل جاتا ہے کہ لوگوں کے لیے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. وہ سانس کے ساتھ وہ جو جتنی وہ مٹی ہوتی ہے وہ ساری ان کے جسم میں جا رہی ہوتی. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہاں پر قحط پڑا اور بارش نازل نہیں ہوئی تو اس طریقے سے مٹی اڑنے لگی، اور جہاں جس طرف بھی دیکھتے تو وہ مٹی ہی مٹی ہوتی. تو یہاں پر جو ہے یوم تأتی السماء بدخان مبین، اس سے مراد یہ ہے. اور دوسرا مراد وہ یہ لیتے ہیں کہ جب فاقے ہوئے اور جب وہ بھوکوں مرنے لگے اور پھر جب وہ کسی طرف بھی دیکھتے تھے تو ان کی آنکھوں میں قوت اور طاقت اور صلاحیت تو رہی نہیں وہ پہلے والی کہ اس سے وہ پوری طرح دیکھ سکیں، تو ان کی نظریں کمزور ہو گئیں. جب بھی تھوڑا سا دور دیکھتے تو یوں نظر آتا گویا کہ دھواں ہی دھواں ہے. ان کی یعنی وہ آنکھوں کے سامنے وہ بھوک کی شدت کی وجہ سے آنکھوں میں کھچاؤ جو پڑا تو اس سے جس چیز کو بھی دیکھتے تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ کوئی چیز یہاں پر ہے ہی نہیں اور دھواں ہی دھواں نظر آ رہا ہے. یغش الناس، ڈھانپ لے گا لوگوں کو. اگر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر مراد لی جائے کہ آسمان کو دوبارہ تحلیل کر دیا جائے گا تو یہ علامات قیامت میں سے ہے کہ وہ جو آسمان کا دھواں ہوگا وہ آسمان کا دھواں ساری کی ساری انسانیت کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اور پھر جو اہل ایمان ہوں گے وہ اس دھوئیں کی وجہ سے ان کو ہلکا سا زکام ہوگا، اور جو کفار ہوں گے وہ اس دھوئیں کی شدت کی وجہ سے بخار کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، یہاں تک کہ اکثر کی موت بھی واقع ہو جائے گی. یغش الناس، وہ دھواں جو ہوگا وہ لوگوں کو ڈھانپ لے گا. اور اگر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی تفسیر مراد لی جائے تو پھر ناس سے مراد مکہ کے لوگ ہوں گے. یغش الناس کہ وہ ڈھانپ لے گا مکہ کے لوگوں کو. ھذا عذاب علیم، یہ ایک دردناک عذاب ہوگا. دونوں صورتوں میں دردناک ہے. اگر قحط پڑ جائے اور ان کو وہ دیکھنا نہ پڑے، ان کو نظر نہ کچھ پڑے، تو یہ بھی ایک عذاب ہے. اور یہ جو ھذا عذاب علیم، پھر وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی اگر تفسیر لی جائے مراد تو اس کا مطلب یہ ہوگا وہ جو دھواں ہوگا جس سے سانس لینا مشکل ہو جائے گا تو یہ بھی ایک دردناک عذاب ہے. اور اگر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی تفسیر مراد لی جائے تو اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ارشاد فرمایا تھا کہ فرتقب، اب انتظار کیجئے. تو جب ان پر قحط پڑا تو قحط جب پڑا تو پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ھذا عذاب علیم، کیا میں ایسا ایک عذاب بھیجنے والا ہوں کہ جو مکہ کے لوگوں کو ڈھانپ لے گا اور یہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. ربنا اکشف عنا العذاب، اے ہمارے رب اکشف عنا العذاب، ہم سے عذاب کو ٹال دیجئے، کھول دیجئے، دور کر دیجئے. انا مؤمنون، ہم ایمان لاتے ہیں. اب وہ کہیں گے کہ اے اللہ اس عذاب کو ہم سے دور کر دے، ہم پکے مومن ہو جاتے ہیں، آپ کی بات کو ماننے والے ہوں گے، آپ کے رسول پر ایمان لانے والے ہوں گے. انا لہم الذکریٰ، اب کہاں ہے ان کے لیے نصیحت، یعنی اب نصیحت کا موقع نہیں رہا. وقد جاءہم رسول مبین، حالانکہ ان کے پاس ایک رسول آ چکے جو کھول کھول کر بیان کرنے والے تھے. جب ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے، اطاعت اور نافرمانی کو الگ الگ بیان کر دیا گیا ہے، توحید اور شرک کو الگ الگ بیان کر دیا گیا ہے، جنت اور دوزخ کو الگ الگ بیان کر دیا گیا ہے، جب وہ ساری چیزیں تمہارے سامنے تھیں اور اس وقت بل ہم فی شک یلعبون، وہ شک میں مبتلا تھے اور کھیل رہے تھے، اور جب ان کی گرفت آئی ہے، ان کو پکڑا گیا ہے، تو اب وہ دعا کر رہے ہیں کہ ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، کہ اے ہمارے رب ہم سے عذاب کو دور کر دے، ہم ایمان لانے والے ہیں. تو جب گرفت آ جائے، جب پکڑ آ جائے، اس وقت کا ایمان لانا معتبر نہیں ہے. تو اس کو اللہ نے ذکر فرمایا کہ انا لہم الذکریٰ، اب کہاں ہے ان کے لیے نصیحت کا وقت. وقد جاءہم رسول مبین، حالانکہ ان کے پاس کھول کھول کر بیان کرنے والے رسول آ گئے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان کامل نصیب فرمائے اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا